سورۃ الکوثر پڑھنے کے 11 بڑے فضائل۔ نمبر 1، اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر 2، وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہیں، وہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک سورہ کوثر کی متعدد بار تلاوت کرے، انشاءاللہ عطیہ اللہ اور سورہ کوثر کی برکت سے وہ زندہ رہیں گے۔ نمبر 3، اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ نمبر 5، جو شخص سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا، اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ نمبر 6، شادی کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ اب اور بار بار انسان یہ محسوس کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ یہ سورت ان کے شادی شدہ وجود میں کس طرح مدد کر سکتی ہے۔ شادی کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ ایک کردار کو تیزی سے ملاتا ہے۔ سورہ کوثر شادی کو برکت دیتی ہے۔ نمبر 7، محبت کی شادی میں بھی سورہ کوثر فائدہ مند ہے۔ اپنی نماز ختم کرنے کے بعد 21 کالی مرچ اپنی ہتھیلی پر رکھیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت کے بعد کالی مرچ کو پاؤڈر میں پیس دیں۔ کالی مرچ کا پاؤڈر کھانے میں استعمال کریں۔ نمبر 8، اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، چند سچائیاں ہیں جن کے بارے میں کوثر کو جنت میں آبی گزرگاہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور ذائقہ شہد سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ سورہ کوثر کے انکشاف سے شروع ہوا۔ نمبر 10، روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ نمبر 11، سورہ کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کیا جا سکتی ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا ہے۔ سورۃ الکوثر ما ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔